بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 122 سے آگے چلیں گے۔ یہاں مضمون جو ہے وہ بنی اسرائیل ہی سے تعلق ہے، اور اس سے پہلے 10 رکوع بنی اسرائیل کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ چکے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بڑے بڑے جرائم کو گنائے ہیں کہ تمہارے یہ جرم تھے اور ہمارے یہ احسان تھے، پھر بھی تم نے ان چیز کی ناقدری کی جس کی وجہ سے ہم نے تم کو معزول کر دیا۔ اب تمہاری جگہ پر ایک نئی امت جو ہے فارم ہوئی ہے، اور انسانوں کی ہدایت اور قیادت کے لیے اس کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ قوم نئی کہاں سے آ گئی، اگر بننا تھا تو نصارہ میں سے بنتے، سابعین میں سے بنتے، ہمارے میں سے بنتے، یہ نئی امت جو ہے ایک عرب میں سے کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا کہ یہ نئی امت جو آئی ہے وہ کہیں آسمان سے اچانک ٹپک نہیں گئی، اس کا بھی اسٹرانگ ریلیشن ہے ابراہیم علیہ السلام سے، اور تم سے بھی اسٹرانگ ریلیشن ہے۔ اگر دور جا کر کے دیکھو تو یہ تمہارے بالکل کزن لگتے ہیں۔ تو وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 رکوع میں جو ہے کلیئر کیا ہے۔ یہ نئی امت جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے جو ہے نتیجے میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسل سے ایک رسول مبعوث کرنا، اور اس کے ذریعے سے ایک امت مسلمہ جو ہے وجود میں لانا جو یہ کام آپ کا آگے بڑھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بتایا کہ یہ جو تم کو لگ رہا کہ کہاں سے یہ نئی امت آ گئی، تو یہ نئی امت تو ضرور ہے، لیکن جو ہے بالکل اجنبی نہیں ہے، تم سے بھی ریلیشن ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی ریلیشن ہے، اور یہ نون امت ہے۔ تو آپ دیکھیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تو تم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی۔ 2000 سال تک تم فضیلت والے رہے، اور کسی بھی قوم کے لیے جو 2000 سال کم نہیں ہوتے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اب بچو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب دنیا میں تم انسانوں کی قیادت نہیں کرو گے، اور اس معاملے میں اب ڈیسیزن چینج نہیں ہوگا، لیکن ایک آپشن تمہارا ابھی بھی باقی ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ ابھی بھی تمہارے آخرت ہمیشہ کے لیے محرومی نہیں ہوئی ہے، آخرت کو ابھی بھی تم سدھار سکتے ہو، بشرطے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام۔ تمہارے پاس آپشن نہیں ہے، آپشن لیس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا والا جو ہے، جو تم سردار تھے، خیر امت تھے، وہ تو ختم کر دیا گیا تمہارے جرم کی پاداش میں، لیکن ابھی ایک آپشن تمہارا باقی ہے کہ تم اپنی آخرت جو صحیح کر سکتے ہو، اور اس کے لیے صرف ایک شرط کرنی پڑے گی، اور وہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم رسول مان لو اور ان کے مطابق زندگی گزارو، تو تم جو ہے تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی عالم تھے، لیکن انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیے اور مشن کے ساتھی بن گئے، تو وہ جو ہے اعلیٰ درجے کے صحابی مانے گئے، تو دنیا میں بھی ان کی عزت ہوئی اور آخرت میں بھی جنت ان کو ملے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری دقت میں فرمایا کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بچو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گی، ولا یقبل منها عدل، اور کسی سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعۃ، اور کسی کو کوئی شفاعت جو ہے فائدہ نہیں پہنچائے گی، ولا هم ينصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پہ شفاعت باطلہ کی جو تردید کی جا رہی ہے، شفاعت حقہ جو ہے وہ قرآن میں ہے، سورہ نجم میں بھی ہے، اور پھر جو ہے آیت الکرسی میں بھی ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ سے جو ہے۔ اب یہاں سے بات آگے چلیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے رب نے ان کو بہت سارے معاملات میں آزمایا، تو فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ہر میں پورے اترے، کئی طرح کے ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ اور یہ ہم لوگ قربانی کے مہینے میں جو ہے تقریر میں سنتے رہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے
کن کن معاملوں سے آزمایا؟ سب سے بڑا جو بڑی آزمائش تھی وہ بیٹے کے اوپر جو ہے چھری چلا دینے کا معاملہ تھا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو جب وہ ہر امتحان میں 100% نمبر سے پاس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تحفہ دیا، کہا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا، لیڈر بناؤں گا۔ تو قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ مجھے مل گئی ہے تو اپنے جو ہے فیوچر کے بارے میں بھی بات کر لی جائے۔ قال ومن ذریتی، کیا میری ذریت کو بھی امامت نصیب ہوگی؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے کہا میرا عہد ظالمین کے تعلق سے نہیں، یعنی اسی میں انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کے نسل میں سے جو اچھے ہوں گے تو ضرور پائیں گے، لیکن آپ کے نسل میں سے جو بھٹک جائیں گے تو ان کو قیادت نہیں ملے گی۔ امام آپ رہیں گے اور آپ کی نسل بھی رہے گی، لیکن جو ظالم ہو جائیں گے ان سے میرا کوئی عہد نہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے رسول آئے ہیں سب ان کی نسل میں سے، کوئی بھی آؤٹ آف ہز فیملی نہیں، چاہے تو بنی اسرائیل میں سے چاہے بنی اسماعیل میں سے، اور دونوں انہی کے بیٹے تھے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے بنایا البیت گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے مرکز، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، اور ایسے امن کی جگہ بنا دیے تھے کہ اگر کوئی آدمی باپ کے قاتل کو سالہ سال تلاش رہا ہے اور وہ کہیں نہیں مل رہا ہے، لیکن اس کی اچانک نظر پڑ جا رہی ہے اپنے باپ کے قاتل پہ اور اس کا پیچھا کرتا ہے، اور پیچھا کرتے کرتے وہ قاتل جو ہے حدود حرم میں گھس جاتا ہے، تو پھر اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اس قدر امن کی۔ یہ جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ اس کا جو ہے پاس و لحاظ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد کرو جو خانہ کعبہ ہے بیت اللہ، اس گھر کو ہم نے لوگوں کے لیے مرکز بنا دیا اور امن کا ٹھکانہ بنا دیا۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا دو، وہاں پہ نماز پڑھنے کی جگہ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے بھی اور اسماعیل علیہ السلام سے بھی، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ وہ دونوں پاک و صاف رکھیں گے میرے اس گھر کو، یعنی خانہ کعبہ کو کیا رکھیں گے؟ پاک و صاف رکھیں گے، للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور والرکع السجود، اور رکوع کرنے والے اور سجود کرنے والے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے، کیونکہ جو لوگ اعتکاف وہاں پہ کریں گے، جو لوگ وہاں پہ طواف کریں گے، تو ان کو پاک و صاف ماحول ملنا بہت ضروری ہے، اور یہ دونوں لحاظ، ظاہری گندگی سے بھی اور شرک و کفر کی گندگی سے بھی، ہر طرح کی گندگی سے پاک و صاف رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یعنی دعا کی، رب اے میرے پروردگار، اجعل تو بنا دے، ھذا بلدن آمنا اس شہر کو بلد آمن یعنی امن والا شہر بنا دے، اور ورزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق ادا کر، کیونکہ ریگستان تھا تو ریگستان میں تو کوئی پھل فروٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو اب لیکن اللہ تعالیٰ تو پیدا کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، تو انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دو چیز، یہاں پہ پبلک نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، تو یہاں پہ خطرات زیادہ ہیں، تو خطرات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور خاص طور سے وہاں مار کاٹ بہت زیادہ ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس شہر کو کم سے کم تو اپنے فضل خصوصی سے کیا کر امن کا گہوارہ بنا دے، اور نمبر دو یہاں جو کوئی آثار پھل فروٹ کے نظر نہیں آ رہے ہیں تو اپنے غیب کے فضل سے جو ہے یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے مومن کے لیے مانگے ہو، میں تو کافروں کو بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ قال ومن کفر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی دعا قبول ہے، لیکن جہاں تک کافروں کی بات ہے تو ومن کفر، جو کوئی بھی کفر کرے گا تو فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو ہم اسے بھی تھوڑا سا ساز و سامان دیں گے فائدہ اٹھانے کے لیے، یعنی مومن کو تو دیں گے ہی دیں گے، جو کافر ہوں گے ان کو بھی نوازیں گے، لیکن ثم اضطرہ الی عذاب النار، لیکن کافروں کو پھر جو ہے آگ کے عذاب کی طرف گھسیٹ لائیں گے، اور وہ بئس المصیر، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 5000 سال پہلے یہ دعا کیے
تو آج بھی پوری دنیا میں جو ہے کوئی شہر اتنا محفوظ نہیں ہے جتنا کہ مکہ ہے۔ 5000 سال کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ریئر کیس کبھی کبھار آپ کو کچھ واقعات مل جائیں گے 5000 سال میں، وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوں، ورنہ آپ کو بڑا سا جو ہے کوئی بھینکر تباہی یا کوئی خلفشار یا فتنہ فساد آپ کو نظر نہیں ملے۔ کبھی کبھار ہسٹری میں 200 سال بعد 400 سال بعد کبھی کبھار ہو گیا، ورنہ آپ کو ایز اے ان جنرل جو ہے یہ پورا شہر جو ہے ہمیشہ سے اس وقت سے لے کے آج تک جو ہے امن کا گہوارہ نظر آئے گا۔ اب پھر رزق کی بات، دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں جو مکہ میں آپ کو دستیاب ہے، گرچہ پیسہ سے ہو لیکن اویلیبل ہے۔ اگر آپ پھل فروٹی اویلیبل نہیں تو پیسہ رکھ کے کیا کریں گے؟ لیکن آپ کو منڈی میں انڈیا میں اب دنیا کا ہر پھل نہیں ملے گا، لیکن مکہ میں ہر پھل ملے گا، دستیاب رہے گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بنیاد کو اٹھا رہے تھے اس گھر کے، بیت اللہ کے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، تو اب یہاں پہ گھر نہیں اٹھا رہے تھے، گھر کی بنیاد اٹھا رہے تھے۔ یعنی یہ گھر جو ہے بیت اللہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام اس کے بانی نہیں ہیں، اس کے بانی جو ہیں وہ آدم علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک پہلا گھر جو اللہ کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں، جس کو مکہ کہا جاتا ہے، وہاں بنایا گیا۔ تو یقینی بات ہے کہ پہلا گھر خدا کا بنا ہے مکہ میں، تو یقینی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بہت سارے رسول آئے ہیں، تو وہ تو یقینی بات ہے پہلے اللہ کا گھر بنائے ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے پہلا گھر جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے، اور زیادہ پاسبلٹی ہے کہ آدم علیہ السلام ہی بنائے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ وہ بنائے تھے تو کچی پکی اینٹ سے بنائے ہوں گے، اور جہاں پہ خانہ کعبہ ہے وہاں پہ سیلاب کا آنا جانا لگا رہتا تھا کیونکہ وادی کے اندر ہے، تو اس کی وجہ سے وہ دیواریں جو منہدم ہو گئی تھی، تو دیواریں تو منہدم ہو گئی تھی لیکن نیچے کی جو پلنتھ ہے وہ باقی تھی، اور اس پہ ریت جم گیا تھا۔ تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام عراق کے تھے، عراق سے ہجرت کر کے شام گئے تھے، اور شام سے ہجرت کر کے پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا ہاجرہ سے، تو کہا گیا کہ یہ ماں بیٹے کو لے کر کے چلے جائیے وادی غیر ذی زرع میں، تو وہ وہاں لے کر کے آئے مکہ میں، اور وہاں پہ جب بسا دیے اور پھر ایک دو مرتبہ آنا جانا لگا رہا، تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہیں پر میرا گھر ہے، بنائیے اس کو۔ جب بیٹا تھوڑا جوان ہوا 13 سال کا، تب دونوں باپ بیٹے نے مل کر کے وہ جو ہے ریت کو ہٹائے، تو وہ جو ہے نیچے کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ مل گیا، تو اسی پر سے پھر دیوار اٹھائی گئی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، قواعد جو کہتے ہیں پلنتھ کو کہتے ہیں۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے بنیاد کو اٹھا رہے تھے من البیت، خانہ کعبہ کے پلنتھ میں سے، اب اسماعیل اور ان کا بیٹا اسماعیل بھی، دونوں باپ بیٹا مل کر کے وہاں سے دیوار کو اٹھا رہے تھے۔ ربنا تقبل منا، ہاتھ سے کام بھی کر رہے ہیں اور منہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، دونوں باپ بیٹے مل کے، اے میرے پروردگار تو اسے قبول فرما، کیونکہ سب سے بڑا پرابلم یہی ہوتا ہے، نیکی کرنے والے کم نہیں ہوتے لیکن بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کی نیکی قبول بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ ابھی ہم لوگ جو ہے یہاں پہ پڑھ رہے 3 گھنٹہ جو ہے قرآن کو دیں گے، یہ بھی ایک قربانی ہی ہے، لیکن یقینی بات ہے کہ مزہ تو تب ہے جب یہ قبول ہو جائے، اگر قبول نہیں ہوا تو پھر تو 3 گھنٹہ بیکار گیا۔ تو ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری طرف سے اس قربانی کو قبول کرے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں ایگزامپل کے طور پہ میں بتاؤں کہ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے اور وہ سنت نماز جمعہ کے میں سنت نماز پڑھنے لگے۔ جلدی سے آپ سوچیں گے کہ خطبہ ہو رہے تو جلدی سے پڑھ کر کے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنیں گے، شوق میں جلدی سے جو سلام علام پھیرے اور پھر آ کر کے بیٹھے آگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ وضو کرو، تمہاری نماز نہیں، تم نماز ہی نہیں پڑھو۔ تو گئے، پھر وضو کیے، پھر آ کر کے 2 رکعت پڑھے، پھر آگے بیٹھے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاؤ تم نماز ہی نہیں پڑھی۔ پھر جو ہے وہ پریشان ہو گئے، پھر جو ہے وضو کر کے آئے اور پھر نماز پڑھے، پھر بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ تم نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو پھر آپ شرما گئے، بولے یا رسول اللہ میں تو پڑھ رہا ہوں جیسے آپ بتائیں، پرابلم کیا، کیسے نماز نہیں ہو رہی، کیا پرابلم؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ ہر ارکان کو سکون سے ادا کرو۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آبجیکشن نہیں لیتے تو وہ تو سوچتے کہ میں تو نماز پڑھا مجھے تو نیکی ملے گی، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی نہیں پڑھے، کیونکہ جو ارکان اگر اطمینان سے ادا نہیں ہوئے ہیں تو نہیں ہے قبول۔ تو اس لحاظ سے قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں،
نیت کے بھی شرائط ہیں اور پروسیس کے بھی شرائط ہیں، دونوں ادا ہونے چاہیے۔ تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اے ہمارے پروردگار ہم سے تو اس کو قبول کر لے، اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں بنا دے ہم دونوں باپ بیٹے کو اپنا فرما بردار، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ پیدا کر۔ یہ دیکھیے اب آپ سمجھے کہ اس امت کے بارے میں کتنی زیادہ اسٹریٹجیکل یہ امت ہے کہ 5000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام دعا کیے تھے، اب وہ دعا کب قبول ہوئی تھی؟ 2000 سال بعد۔ اب 2000 سال اور ہو گئے، 4000 سال ہو گئے، تو انہوں نے دعا کیے تھے کہ میری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ پیدا کرنا، اوارنا مناسکنا، اور ہمیں تو دکھا کہ حج کے مناسک کیسے ادا کرے۔ خانہ کعبہ تو بنا دیے ہیں، اب یہاں پہ حج کریں گے، لیکن حج کے پرفارمنس کیا ہوں گے یہ بھی تو ہمیں تعلیم دے دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر تو نظر کرم کر، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہم عبادات انجام دے رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلطی ہو جائے، آپ کے شایان شان نہ ہو، تو اس شارٹ کمنگس کو آپ جب درگزر کا معاملہ کریں تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ پھر دیکھیے امت مسلمہ کی تو دعا تھی، لیکن امت مسلمہ آئے گی کہاں سے؟ رسول سے آئے گی۔ تو ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار انہی میں سے ایک رسول مبعوث کرنا جو انہی میں کا ہو۔ اب وہ 4 کام کرے، کون کون سا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کر کے سنایا کرے۔ نمبر 2 ویعلمہم الکتاب، اور ان کو شریعت کی تعلیم دیا کرے، والحکمہ، اور شریعت کی حکمت کو واضح کیا کرے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ بھی کیا کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے اور کمال حکمت والا۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ رسول مبعوث فرمائے جو 4 کام کرے۔ ایک، اللہ کے آیات کی تلاوت کرے، اسی میں جو شریعت کے حکام ہیں حلال و حرام وہ بھی بتائے، پھر اس کی حکمت بھی بتائے کہ حرام و حلال کیوں ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تزکیہ بھی کرے، دل سے تمام چیزوں کی محبت نکال دے اور اللہ رسول کی محبت بڑھ دے، اس کو تزکیہ بولتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ، تو کون ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبتی اختیار کرے گا سوائے جو اپنے آپ کو بے وقوف ٹھہرائے، یعنی بے وقوفی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں شامل ہونا پسند نہیں کرے گا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یقیناً ہم نے چن لیا ہے اسے دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اب بے شک وہ آخرت میں وہ تو صالحین میں سے، یعنی وہ دنیا میں بھی ہمارے سلیکٹڈ بندے میں سے تھے اور آخرت میں تو وہ کیا کہنے، لیکن ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ دنیا میں میرے چوزن پیپل میں سے تھے اور آخرت میں تو ہمارے بالکل قریبی بندے میں سے ہیں، لیکن ان کی جو اتنا زیادہ جو ڈگری بڑھائی گئی ہے تو ان کے اوصاف کیا تھے، کس خوبی کے بنا پر ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہائی لیول پہ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا ایک کام جو تھا جو سب سے پیارا تھا، اب وہ کیا تھا؟ اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یہی ایک ایٹیچیوڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، انہوں نے کہا میں رب العالمین کے لیے مسلم۔ اب یہاں پہ اس مسلم اور اسلام سمجھ میں آ گیا کہ جب بھی اس کے رب نے کہا کہ فرما بردار بن جا، وہ کہا کہ رب العالمین کے لیے میں فرما، اپنے آپ کو حوالے کر، انہوں نے کہا رب العالمین کے لیے میں حوالے۔ تو یہ مسلمان اس کو کہتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے مسلم ہونے پہ فخر کم کرتے ہیں اور مسلکی ہونے پہ زیادہ فخر کرتے ہیں۔ میرا اس جماعت سے تعلق ہے، میرا اس جماعت سے تعلق ہے، میں اس جماعت کا بندہ ہوں، میں اس مسلک کا بندہ ہوں، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں۔ سب سے زیادہ اگر آپ کو فخر ہونا چاہیے تو آپ کو مسلم ہونے کو ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے اور ہمارا نام قرآن میں انہوں نے مسلم رکھا، ہوا سماکم المسلمون، تمہارے دادا ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا کیونکہ وہ بھی مسلم تھے۔ تو اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی اس کے پروردگار نے اس سے کہا کہ اسلم، مسلم ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا رب العالمین۔
اب یہ اپنے آپ کو حوالے کرنے میں کیا کہ بیٹے پہ چھری چلا دو تو چھری چلا دی. شیر خوار بچے اور ماں کو جو ہے لے جا کر کے وادی غیر ذی زرع میں میرے بھروسے چھوڑا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مسلمان. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جا کے ماں بیٹے کو چھوڑا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ریگستان میں پھر کیسے وہ زندہ رہے گی اور پھر اس کا کون دیکھ بھال کرے گا؟ تو پھر یہ مسلم نہیں. بیٹے کو چھری چلا دو، نہیں پتہ نہیں خواب میں جو ہے کچھ اور آ گیا نہیں آ گیا، تو پھر وہ مسلم نہیں. مسلم کا مطلب کیا ہے کہ سبمٹ یور ول، سبمٹ یور ول. پھر ووصّا بہا ابراہیم و بنیہ و یعقوب، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کی. کس چیز کی؟ کہ بیٹا جب بھی اللہ کہے مسلم ہو جا تو مسلم ہو جا، جو ڈیمانڈ اللہ کی طرف سے آئے کرنے کے لیے کرتا. یہی ایک مسلمان کا صفت ہونی چاہیے. فوج کی کیا ہوتی ہے؟ فوج کبھی بھی جو ہے آبجیکشن لیتا کیا؟ تو یہ جتنے مسلمان ہیں نا یہ سب اللہ کی فوج. جنود اللہ ان کو کہا گیا، حزب اللہ کہا گیا. ایک طرح حزب الشیطان ہے، دوسری طرح حزب اللہ ہے. تو حزب اللہ اللہ کی پارٹی کے لوگ، اللہ کی جو فوج. تو فوج کا کام ہی کرتا ہے لسن اینڈ اوبے، سنو اور کرو. تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے سے بھی یہی نصیحت کی. ووصّا بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب، ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی وصیت کی اپنے بیٹے کو بھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کی. یا بنیہ، انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو لیے چن لیا ہے دین کو. تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو یہاں پہ بھی دیکھیے مسلمان ہی ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کریں کہ یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے پیارے بیٹے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو سلیکٹ کر لیا ہے، تو تم اب نہیں مرنا سوائے فرما بردار. اور ہم لوگ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کریں؟ کبھی بیٹے کو لے کر کے بیٹھے آئیے نصیحت کیے، یا لے دے کر کے جائیداد اور کاروباری کی نصیحت ہوتی رہتی ہے. بیٹا ایسا کرو گے تو اتنا پیسہ آئے گا، ایسا کرو گے تو ایسا نہ پیسہ آئے گا. دین کے لحاظ سے کبھی کوئی باپ جو ہے جوان بیٹے کو لے کے بیٹھا؟ ابراہیم علیہ السلام تو بیٹے کو لے کے بیٹھے، پوتے کو بھی لے کے بیٹھے. تو نصیحت تو اصل ان چیزوں کی ہونی چاہیے. آپ اپنے بیٹے کے دنیا کے بارے میں فکر مند ہیں اور آخرت کے بارے میں فکر نہیں. آپ سوچتے ہیں کہ جو ہے میرے بیٹے کے جو ہے دنیا جو اے سی میں گزرے اور آخرت جو ہے جہنم کی آگ میں گزرے. تو کیسے بیٹے سے محبت؟ بیٹے کے دونوں بنانے کی کوشش کیجیے نا آپ. اس کی دنیا بھی بنائیے، آخرت بھی بنائیے. اگر وہ فجر میں نہیں اٹھ رہا تو وہ کہاں جائے گا؟ اگر وہ دینی کام میں نہیں لگا ہوا تو کہاں جائے گا؟ تو آپ کو جو ہے کچھ پریشانی نہیں لاحق ہوتی ہے کہ میں کہیں اور جا رہا ہوں، میرا بیٹا کہیں اور جا رہا ہے، میں جنت میں جا رہا ہوں، میرا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے. اور آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں تو کھینچ لیجیے، نہیں کھینچ سکتے تو منع تو کیجیے. کم سے کم اپنی پریشانی تو ظاہر کیجیے اس کے سامنے کہ بیٹا تو کہاں جا رہا، تم کو احساس نہیں ہے. اسی لیے میں تو دیندار کس کو سمجھتا ہوں، ایک ہی کرائٹیریا بنایا ہوں. کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں جماعت کا امیر ہوں، فلاں جماعت کا ذمہ دار ہوں، سیکریٹری ہوں، صدر ہوں، یہ ہوں. میں کسی کو کوئی ویلیو ہی نہیں دیتا ہوں اس لیول پہ کہ آپ کتنے بڑے جماعت کے کتنے بڑے پوزیشن پہ ہیں اور کتنے تقویٰ ہے. صرف ایک تھرمامیٹر ہے میرے پاس کہ دیندار میں صرف اس شخص کو مانتا ہوں کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ اپنے اولاد کے تعلق سے اس کے دل میں بے چینی ہے تو میں سمجھتا کہ ہی از اے ٹرو بلیور. اپنے فیملی ممبر کے تعلق سے اس کو زیادہ بے چینی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ پکا دائی ہے. ورنہ اپنا بھائی جو ہے کہیں بھی جائے اور پتہ چلا کہ دوسرے کو سمجھانے نکل گیا تو سمجھ جائیے کہ معاملہ کہیں گڑبڑ ہے. کیونکہ اسی آدمی کو کچھ اور ہاتھ لگ جائے پیسہ یا راشن کارڈ یا کوئی، تو سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو انفارم کرے گا. معلوم ہے یہ معاملہ آیا ہے جلدی سے کرا لو. لیکن دین کی بات آئے گی تو سب چھوڑ چھاڑ کر کے دوسرے کو، پرائے کو جا کر کے بتائیں. تو اس میں بھی جو ہے ترتیب ہونی چاہیے. چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. اور دنیا کے سب سے بڑے چیریٹی کون ہے کہ کسی آدمی کو آگ سے نکال لیجیے، آپ جہنم سے نکال لیجیے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ اذ قال لبنیہ،
جبکہ انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی. دیکھیے یعقوب علیہ السلام اپنے سارے بیٹے کو لے کے بیٹھے. کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے، سب جوان تھے. آپس میں لڑائی دنگا بھی سب کچھ ہوا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک کر دیا. اور جب ان کی موت کا سمے آیا ہے تو پھر بھی یہ جو ہے نصیحت کرنے سے چوک نہیں رہے. یہ نہیں کہ یوسف اور بنیامینی کو لے کے 10 کو چھوڑ دیا کہ یہ تو بالکل بیکار ہے، نہیں، سب توبہ کر لیے تھے. پھر سب کو لے کے بیٹھے موت کے وقت، یعنی آخری ٹائم میں. اس قال لبنی ہے، جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے. اصل مجھے یہ فکر ہے، دھندا مندہ پڑ جائے گا اس کا ٹینشن نہیں ہے، میرے بعد تم لوگ کس راستے پہ چلو گے یہ بتاؤ مجھے. ابھی تو میرے سامنے جو ہے ایک ہی خدا کو مان رہے ہو، لیکن میرے بعد تو گڑبڑ تو نہیں کر دو گے. تو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے بتاؤ تم لوگ. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. تو سب لوگوں نے بیک وقت جواب دیا ایک زبان کے ساتھ کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی اور آپ کے آبا کے الہ کی، یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق. الہم واحدہ یعنی الہ واحدہ، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے اور کسی کے نہیں رہیں گے. یہ بہترین جواب آیا، ایک دم خوش ہو گئے تھے. تو تلک امۃ قد خلت، تو یہ ایک امت تھی جو چلی گئی، ختم ہو گئی، اپنا رول نبھا گئے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تو اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ. پدرم سلطان بود تراچے، میرا باپ سلطان تھا، ٹھیک ہے، تم کیا ہو یہ بتاؤ. ان کو یہ غرہ تھا نا کہ ہم ابراہیم کے اولاد ہیں، اسماعیل کے اولاد ہیں، اسحاق کے اولاد ہیں، ہم کیسے جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایک امت تھی، اپنا رول ادا کر کے گئی، وہ ان کو اپنا انجام ملے گا. تم کیا ہو تم سے پوچھا جائے گا، باپ کی وجہ سے بیٹا نہیں بخشا جائے گا. تو تلک امۃ قد خلت، ایک امت تھی، بہت چہیتی تھی، بہت اچھی تھی، نو ڈاؤٹ، لیکن وہ چلی گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے یہ پوچھا جائے تم کیا کرتے تھے. اب پھر وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. تو مسلمانوں سے جب ٹکر ہوتا تھا دونوں کا تو دونوں ایک ہو جاتے تھے، یہود و نصارہ گٹھ جوڑ کر لیتے تھے، اور پھر ایک فارمولہ اعلان کر دیتے تھے کہ یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، یہودی نصرانی نہیں بنو گے تو گمراہ رہو گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کہاں سے فارمولہ لے کے آئے. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، یہ کہ آپ ابراہیم کی ملت کے پیروی کرو یکسو ہو کر کے تو ہدایت پاؤ. یہودی تو بعد کی پیداوار ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا کا نام یہودا تھا، تو اس کے نسل سے جو چلی تو وہ یہودی بن گئے. تو اس لحاظ سے جو ہے اصل جو دین ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام سے ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت بننے کی کوشش کرو اور یکسو ہو کر کے اس دین کو فالو کرو تو ہدایت پاؤ. وما کان من المشرکین، اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی وہ شرک نہیں کرتے تھے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، آپ کیا تم لوگ کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم، جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف اور ان کی نسلوں کی طرف. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، میں ایمان لایا اس پر جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ان کو بھی جو اس پہ بھی ایمان لایا. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی دیا گیا تمام انبیاء کرام کو ان کے رب کی طرف سے، من جملہ ہم ہر پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کی تفریق نہیں کرتے کہ اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے، ان کو مانیں گے ان کو نہیں مانیں گے، ایسا نہیں. من جملہ جتنے بھی رسول آئے ہیں سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. تو یہ ایمان کا صحیح رویہ ہونا چاہیے. یہ نہ کہ یہودی بن جاؤ تو مسلمان ہو جاؤ گے، نصرانی بن جاؤ تو مسلمان ہو جاؤ گے. مسلمان ہونے کے لیے یہ کنڈیشن ہے
کہ آپ کو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان من جملہ لانا ہے، تمام انبیاء کرام پہ ایمان لانا ہے اور اپنے رسول کو فالو کرنا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائے اسی کے مثل جس طرح تم لوگ ایمان لائے ہو تو یہ لوگ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، لیکن ایسے اسٹائل میں ایمان لانے سے انکار کر دیں تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تب تو یہ لوگ زدہ میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان کے لیے اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ جو ہے یہ تاریخی لفظ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تھا تو ان کا خون کا جو چھیٹا پڑا تھا، تو وہ چونکہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو خون کا جو چھیٹا جو ہے یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ لفظی پہ گرا تھا۔ تو آج بھی یہ قرآن جو ہے ترکی کا عجائب گھر میں موجود ہے، جو لوگ جاتے ہیں گھومنے کے لیے تو وہ دیکھتے ہیں، تو بڑی حفاظت سے رکھے ہوں گے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کریں۔ تو یہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا رنگ جو ہے وائٹ، اکثر علماء کرام وائٹ پہنتے ہیں، تو اللہ کا رنگ جو ہے وائٹ نہیں، ورنہ تو لوگ کہتے ہیں رسول کا رنگ تو گرین ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ کا رنگ سے مراد کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی کو کہا کہ یہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے تو کیا اس کے لیے اگزامپل لینا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اب ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بتائے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ یہ کرو، کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو یہ اللہ کا رنگ ہے، یعنی اللہ کا حکم اس پر چھایا ہوا ہونا چاہیے، ہر وقت ریڈی رہے اللہ کا حکم، چاہے نرم ہو، گرم ہو، سافٹ ہو، ہارڈ ہو، جو بھی ہو، اللہ نے آرڈر دیا بس کرنا ہے، جان جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا تم کو دکھنا چاہیے تو ایسا دکھنے کی کوشش کرے، ایسا تم کو لباس ہونا چاہیے، ایسا معاشرتی زندگی ہونی چاہیے، ایسا تمہارے معاملات ہونے چاہیے، ایسے تمہارے ویوہار ہونے چاہیے، ایسے تمہارے اخلاق ہونے چاہیے۔ وہ سب کو اس نے اپنا لیا، وہ اللہ کا رنگ گیا۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کیا تم لوگ حجت بازی کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، درا حال ہے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، اخلاص کو خالص کیے۔ تو اوپر دیکھیے مسلمون، عابدون، مخلصون، یہ سب جو ہے مراتب ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کیا تم لوگ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی نسل وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قل انتم عالم ام اللہ، آپ کہیے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے طرف سے ایک گواہی اس کے پاس موجود ہے اس کو چھپاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی کیا تھی ان کے پاس کہ ان کی کتاب شریعت میں ہر صفحے پر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی لکھی ہوئی تھی کہ وہ ایک رسول آئیں گے، ایک رسول آئیں گے، ایک رسول آئیں گے۔ تو اور انجیل کے تو ہر صفحے پر تھے، اور اس کو یہ لوگ چھپا دیے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگ دوڑ دوڑ کر کے کتاب لا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کرتے اور آگے بڑھ بڑھ کر کے لوگوں کو بتا دے، جیسے ان کی والدہ کا نام کیا ہوگا، وہ کس زمین میں آئیں گے، وہ ہجرت کر کے کہاں جائیں گے، ان کے ابو کا نام کیا ہوگا، یہ سارے چیز ان کی کتاب میں لکھی ہوئی تھی۔ تو اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہجرت کر کے، اب مدینے والوں کو پتہ چلا کہ ایک آدمی ہے جو دعویٰ کر رہا کہ میں رسول ہوں، تو اپنی کتاب میں جو اس رسول کے سینٹنس لکھے ہوئے تھے تو میچ کرنا چاہیے۔ اب میچ کرنے کے بعد اگر میچ ہو گیا تو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ واقعی میں ہم لوگ جس کا انتظار کر رہے تھے وہی آ گئے، لیکن ان لوگوں نے دبا دی اس بات، کتاب ہی کو پیچھے کر دی، سامنے لا ہی نہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میں رسول ہوں تمہاری کتاب میں، نہیں ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اب عوام تو نہیں جانتی تھی کتاب میں کیا ہے، لیکن علماء تو جانتے تھے، علماء دبا کے بیٹھ گئے۔ جیسے آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ علماء ایک بات بڑی سختی سے دبا کے بیٹھے۔ قرآن کے ایک سورہ میں 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کو نصیحت کے لیے ہم نے نہایت آسان کیا ہے۔
اب پورے علماء اتفاق کر لے ہیں کہ ہم یہ بات بتائیں گے لوگوں کو، پبلک کو، کہ قرآن سمجھنا دنیا کے سب سے ہارڈ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن سمجھ کے پڑھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور کہتا ہے نہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر پڑھو گے سمجھ کے تو میں بھی پاسبل ہے گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں کہ جس نیت سے پڑھو گے وہی پاؤ۔ ایک جاہل بھی اگر جو ہے ہدایت کی نیت سے پڑھے گا تو گمراہ کیسے ہو جائے گا؟ اگر اس کا پروسیس ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کوئی بات نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر علم سے پوچھ لو، تو پوچھ کر جو سمجھیں۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں یہاں پہ بھی ہے نا کہ بات دبا دیں، وہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، چیلنجنگ انداز میں ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان بنایا ہے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی تیار ہے؟ ہم آسان بنائے ہیں، تم اسٹارٹ کرو، دیکھو میرے سپورٹ آئے گا تو فوراً سیکھ جاؤ گے۔ لیکن علماء کہتے نہیں، اس کے لیے 20 علوم چاہیے، 12 علوم چاہیے۔ جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت 5 علوم بھی نہیں تھے۔ عرب کے بدو کو قرآن سمجھ میں آ گیا، آج کے انٹلیکچوئل کو سمجھ میں نہیں آ گیا، کیسے یہ بے وقوف۔ ایک گورا انگریز جو ہے قرآن اگر اس کو جو انگریزی میں دے دیجئے تو سمجھ کر ہدایت پا جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ ایک مسلمان جو پیدائشی مسلمان ہے اس کو قرآن دیجئے تو گمراہ ہو جائے گا۔ یہ الٹا گنگا انڈیا میں بہتا ہے۔ مراٹھی میں کسی کو دیجئے تو وہ جو ہدایت پا جاتا ہے، کسی کو ہندی میں دیجئے تو مراٹھی ہو جاتا ہے، کسی کو انگلش میں دیجئے، کسی کو فرنچ میں دیجئے، کسی کو جاپنیز میں، کسی کو چائنیز میں دیجئے، وہ جو ہے رات دن جو ہے خبریں آتی ہیں، نیوز آتی ہے کہ لوگ ہدایت پا رہے ہیں صرف اس قرآن کے ذریعے سے۔ ایک مسلمان ہی کو قرآن دیا جائے گا تو گمراہ ہو جائے گا؟ کیسی ستم ضروری؟ تو مسلمان چیلنج کر دے گا اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ہدایت نہیں بنا، دوسرے کے لیے ہدایت بنا، ہم تو جو ہے علماء کے ساتھ سہارے لگا دیے۔ علماء کتنی بات دباتے ہیں، کتنی بات پھیلاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا کر سکتا ہے کیا کہ اپنی ہدایت کو کسی آدمی کے حوالے کرے؟ وہ تو پھر مونوپولی کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو بیچ میں حائل نہیں کیا اپنے کلام۔ آپ لینگویج سیکھیے، جس کی مدد لینا لیجیے، لیکن آپ اگر خلوص نیت سے خدا کے کلام سمجھنے کی کوشش کریں گے کبھی بھی گمراہی نہیں آئے، کبھی بھی گمراہی نہیں آئے۔ یہ چیلنج ہے قرآن کا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی ہمارے راستے میں اسٹرگل کرے گا، کوشش کرے گا، لازماً ہم اپنا راستہ اس کو اوپن کریں گے۔ یہ تو اللہ کا چیلنج ہے، کیسے کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہو جائے؟ ہاں، گمراہی کی نیت سے اگر آپ اس کو پڑھیں گے کہ میں قرآن اس لیے پڑھنا شروع کرتا ہوں کہ مولانا کو ہرا دوں، ان کو لاجواب کر دوں، ان کے دانت کھٹے کر دوں، تو ٹھیک ہے، وہ ان کے دانت کھٹے کر دیں گے لیکن آپ کے بھی ہدایت کھٹے ہو جائیں گے جس نیت سے پڑھیں گے۔ لیکن آپ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا لکھا ہے، کیسا بندہ دیکھنا چاہتا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ہم سے کیا مطالبہ ہے، تو وہ پھر اگر آپ تلاشیں گے تو قرآن آپ کو جو ہے ایک ایک کر کے راستہ بتاتا چلا ہے۔ تو ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپاتا ہے ایک گواہی کو جو اس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہو۔ تو تلک امۃ قد خلت، تو پھر کان کو سن لو کہ اپنے باپ دادا کے نیکیوں پہ جو تکیہ مت لگا کہ ہمارے باپ جو ہے بڑے عالم تھے تو ہماری بھی بخشائش ہو جائے گی، نہیں۔ تلک امتون، وہ ایک امت تھی، قد خلت، وہ چلی گئی، گزر گئی۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کان کھول کے سن لو، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے صرف وہ ہوگا جو تم کمائی کرو۔ اولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے۔ یہی سب آیات تھی نا جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو تہجد کے لیے اٹھاتے تھے، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو اٹھاتے تھے، پانی چھڑک چھڑک کے اٹھاتے تھے، ورنہ ایک رسول پورے خاندان کے لیے کافی ہو جاتے۔ تو آپ لوگ پاؤں پھیلا کے سو، میں ہوں تمہارے لیے۔ پھر سب لوگ عیش کرتے کہ نہیں کرتے؟ جیسے امت جو ہے رسول کے بھروسے عیش کر رہی ہے تو ان کے خاندان نے عیش کر سکتا تھا، لیکن سب کو جو کہ کیوں اٹھاتے کہ نہیں، ہمارے لیے ہماری کمائی ہے، تمہارے لیے تمہاری کمائی۔ ہاں، باٹم لیول اگر تم پاس کر گئے تب پھر جب اعلیٰ مقام کے لیے ہماری سفارش کام آئے گی انشاءاللہ۔